اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف امریکی اسلحہ استعمال کیا۔ سنسنی خیز رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ممکن ہے اسرائیل نے غزہ میں جنگ کے دوران بعض موقع پر امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ ہتھیار استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کی طرف سے فراہم کیے جانے والے اسلحے کا استعمال غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ امریکی حکومت کے پاس اس بارے میں مکمل معلومات نہیں ہے۔ یہ رپورٹ تاخیر کے بعد بالآخر جمعے کو کانگریس کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے حکم پر تیار کی جانے والی اس رپورٹ میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ سال کے آغاز سے امریکی فراہم کردہ ہتھیاروں کا استعمال کس طرح سے کیا ہے۔ اگرچہ رپورٹ میں غزہ میں کچھ اسرائیلی کارروائیوں کی واضح سرزنش کی گئی ہے، تاہم رپورٹ میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے جنگ کے دوران بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے امریکی ساختہ ہتھیاروں پر انحصار کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر ان ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی انسانی قوانین کی ذمہ داروں اور جنگ کے دوران شہری نقصان کو کم کرنے کے لیے قائم کردہ بہترین طریقوں کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ دستاویز میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے پاس فوجی کارروائیوں کے دوران شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے بہترین طریقوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے تجویز اور آلات موجود ہیں، تاہم بڑی تعداد میں شہریوں کی ہلاکتوں اور دیگر زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے سوال اٹھتے ہیں کہ آیا IDF ان ہتھیاروں کو مؤثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے کہ نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیل کی جانب سے شہری نقصان کو کم کرنے کے لیے جانے والی کوششوں کو غیر مؤثر اور ناکافی قرار دے چکی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ جائزے کے دوران پایا گیا تنازع کے ابتدائی مہینوں میں اسرائیل نے غزہ میں زیادہ سے زیادہ انسانی امداد پہنچانے کی امریکی کوششوں کے ساتھ مکمل تعاون نہیں کیا۔ ترکی میں امریکہ کے سابق سفیر ڈیوڈ سیٹر فیلڈ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس رپورٹ کی تیاری میں حصہ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی رپورٹ ہے اور امریکہ اسرائیلی اقدامات کا جائزہ لیتے رہے گا، اور یہ رپورٹ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے رفح میں اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ حملے کی صورت میں امریکی ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کی دھمکی دینے کی چند روز بعد جاری کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پیر سے شروع ہونے والی مسلسل بمباری اور اسرائیلی ٹینکوں کی پیش قدمی کے بعد سے رفح سے 80,000 سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں اب بھی 10 لاکھ سے زائد پناہ گزین موجود ہیں، جبکہ بروقت امداد نہ پہنچ پانے کے باعث شہر میں خوراک اور ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کارروائیوں کے آغاز سے پہلے مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسے بند کر دیا تھا۔ پھر دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کے عملے اور امدادی سامان سے لدے ٹرکوں کے لیے دوبارہ کھولی گئی کریم شالوم میں کراسنگ تک پہنچنا خطرے سے باہر خالی نہیں ہے۔ 7 ماہ سے جاری غزہ جنگ کے بعد اسرائیل کا اصرار ہے کہ رفح شہر پر قبضے اور حماس کی آخری بٹالین کا خاتمہ کیے بغیر اس جنگ میں فتح ممکن نہیں ہے۔ حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں میں 1200 افراد کی ہلاکت اور 250 سے زائد شہریوں کو یرغمال بنائے جانے کے بعد اسرائیلی حملوں میں اب تک 34,900 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت بچوں کی ہے۔